میں ہوں سدرا راؤ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہم سب کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ دجال کیسے پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کون تھے اور اس کی بیوی کون تھی؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ دجال کے بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ دجال ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت تک ملتوی کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے، لیکن آج وہ کہاں ہے اور وہ کب ظاہر ہوگا؟ اور اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی احادیث میں ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کر دیا گیا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ متعدد علماء کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح حدیث کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ بہت سے احادیث کے مطابق دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکار زیادہ یہودی ہی ہوں گے۔ اس وقت مسلمان، یہودی اور عیسائی دجال کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری وقت میں ظاہر ہوگا۔ اگر عیسائیت کی لوک داستانوں کو سنا جائے تو ان کے مطابق دجال جس گھر میں پیدا ہوگا وہ انتہائی نیک گھرانہ ہوگا اور اس کے والدین ایماندار ہوں گے۔ اس کے والدین سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے اور پھر اللہ ان کے گھر بیٹا پیدا کر دے گا جو دجال ہوگا۔ دجال کے پیدا ہونے کی خوشی میں اس کے والدین بے حد خوشی منائیں گے، لیکن دجال حد سے زیادہ گستاخ ہوگا۔ ناظرین، یہودی دجال کو اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق دجال یہود النسل ہوگا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا اور تحت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ انسانی نسل سے ایک گوشت پوش کا ایک انسان ہوگا اور انسانوں کی طرح پرورش پائے گا، لیکن وہ غیر معمولی اور بہت سی پراسرار طاقتوں کا حامل ہوگا۔ یہودی علماء کے مطابق وقت مقرر سے پہلے خود دجال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودیوں کا نجات دہندہ اور خدا کا منتخب کردہ ہے۔ خدا اس کی آمد کے وقت اس کو اس کا مقام بتا دے گا، تب وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر خیرت انگیز قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ وہ عظیم نجات دہندہ، عظیم رہنما، عظیم سپہ سالار، عظیم جج، عظیم عالم دین اور نسل انسانی کا انتہائی باکمال اور عظیم ترین بادشاہ ہوگا۔ اس کی ذہانت انتہائی درجے کی ہوگی۔ وہ ذلیل اور رسوا یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بس آئے گا اور ان کے عقیدے کے مطابق مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قبلہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، یہاں تک کہ دجال تمام یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کر کے ان سب کو ہلاک کر دے گا اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں عراق کے دریائے فرات سے مصر کے دریائے نیل تک پھیلی ہوگی۔ پھر وہ تمام یہودیوں کو اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ شریعت پر عمل کروائے گا۔ یہودیوں کی کتابوں میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، لہٰذا ان کا ماننا ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا، جبکہ ان کا مزید کہنا ہے کہ ساری دنیا دجال کی عقل و ذہانت اور طاقتوں کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی۔ وہ دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہے گی۔ غیر یہودی کبھی یہودی نہیں بنیں گے اور نہ ہی ان کو یہودی مذہب اختیار کرنے دیا جائے گا۔
البتہ وہ سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق دجال انتہائی خوبصورت نوجوان شخص ہوگا۔ اب آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے اپنا آقا اور رہنما مان لیں گے۔ اب پتہ چلا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہودی آج کل جو کر رہے ہیں وہ صرف اپنے مسیحا کو آخری دنیا کا حکمران دیکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے قیام کی تیاری بھی اسی مقصد کے لیے کی گئی۔ یہودی دجال کو خوبصورت نوجوان مانتے ہیں، جبکہ اسلام میں دجال ایک بدصورت اور کانا شخص ہوگا۔ اس کے بال ایسے گھنگریالے ہوں گے جیسے سانپ لٹک رہے ہوں۔ وہ ایک جگہ نہیں رکے گا۔ اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی۔ اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا۔ اس کے باوجود وہ طاقتور ہوگا۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ یعنی کافر لکھا ہوگا۔ بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ دجال کے والدین کے ہاں 30 سال تک اولاد نہیں ہوگی اور پھر اللہ ان کے ہاں بیٹا پیدا کر دے گا جو اصل میں دجال ہوگا۔ ایک مشہور اسلامی اسکالر کے مطابق جب اللہ نے انسانوں کو زمین میں بھیجا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو مختلف جزیروں میں قیدی بنا دیا گیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسے تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کے لیے سوچا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے جنسی ملاپ کا سوچا، لیکن وہ ان دونوں مخلوقات کے درمیان حائل رکاوٹوں کی وجہ سے ایسا نہ کر پایا۔ اسی دوران جساسہ نامی ایک مخلوق جو کسی جانور کی نسل سے تھی، اس نے ان دونوں کے درمیان اولاد کے حصول کے لیے خود کو پیش کیا، اور اس طرح انسان اور جن کا توہم جساسہ کے پیٹ میں پلنے لگا، اور اسی طرح تیسری مخلوق پیدا ہوئی۔ اسے دجال کہا جاتا ہے۔ پھر دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ دیا تاکہ دنیا دجال کے شر سے بچ سکے۔ یہ ایک انوکھی مخلوق ہے۔ اس کو جساسہ کے ذریعے خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہر جگہ رہ سکتی ہے۔ اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے چینل 51۔